میدان کربلا کا تپتا ریگزار امام علی مقام اور آپ کے خانوادہ کی شہادت کی اور ایک ایک خون کے قطرے کی گواہی دیتا ہے۔ یزید کے خلاف آپ نے 72 قربانیاں اللہ کے رستے میں پیش کر دی۔ آخر یہ کوئی ایمان کی اور شرک کی جنگ تو نہیں تھی، تو کیا ضرورت پیش آئی کہ 6 ماہ کے بچے بھی اللہ کے رستے میں قربان کرنے پڑے؟ یہ اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں، ڈیوائن لیمٹس کو توڑ رہے ہیں۔ آپ یزید کے اعمال کے ذمہ دار تو نہیں ہیں، آپ نے دین کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا۔ ہر مسلمان نے دین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اسلام is not telling us the concept of رہبانیت۔ ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ جہاد ہے۔ شریعت کے کرائٹیریا اور میرٹ کو گرا دیا ہے۔ کیا یہ ساری چیزیں یزیدیت کی سوچ اور اس کی تھاٹ اور فکر کو پروموٹ نہیں کرتی؟ لیکن امام علی مقام اس ڈیموکریٹک سسٹم کے خلاف تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں ہونے والے واقعات تاریخ کی کتابوں کے اوراق پر نقش ہیں، اور صرف تاریخ کی کتابوں کے اوراق پر نقش نہیں بلکہ یہ تمام واقعات میدان کربلا کا تپتا ریگزار آج بھی امام علی مقام اور آپ کے خانوادہ کی شہادت کی اور ایک ایک خون کے قطرے کی گواہی دیتا ہے۔ یہ تمام واقعات اس امت کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ان تمام واقعات پر اہل علم حضرات بہت سی آراء کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ بہت سے اہل علم حضرات کو سنتے بھی ہیں۔ ان تمام واقعات سے بہت سے نتائج آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں اور اس کے علاوہ بھی سیرت کے بہت سے پہلو آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اور عمل کرنے کے لیے آپ کی سیرت ایک بہت عمدہ نمونہ ہے۔ اور آپ نے شجاعت، بہادری، صبر، آزمائش میں کیسے ایکٹ کرنا چاہیے، اور ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف کیسے کلمہ حق بلند کرنا ہے، اور کیسے اللہ کے رستے میں بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرنا، یہ تمام مثالیں آپ نے قائم کی۔ بہت سے پہلوؤں پر بات کی جا سکتی ہے۔ یہ اتنا ڈائیورس ٹاپک ہے کہ ہم بہت سی ڈائمینشنز میں جا کر جواب دے سکتے ہیں، بہت سی ڈائمینشنز میں بہت سے اہم پہلو اخذ کر سکتے ہیں، اور پھر ہر شخص کو اللہ نے سوچ کا وہ ملکہ دیا ہے کہ وہ اگر علم کے اور تفکر کے سمندر میں غوطہ زنی کرے تو بہت سے قیمتی موتی، کندن اور پارس پتھر وہ اخذ کر سکتا ہے۔ تمام اہل علم حضرات کے مقابلے میں میری کم علمی اور کم عقلی کا مجھے بخوبی اندازہ ہے۔ ان سب کے باوجود ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں نے جس طرح سے ان تمام واقعات کو سمجھا، آج آپ کے سامنے صرف ایک سوال رکھوں گا، جو سوال میری گفتگو کا موضوع بنا، اور کہیں نہ کہیں یہ سوال مختلف الفاظ کی صورت میں آپ کے ذہن میں بھی ہوگا اور بہت سے اور لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ امام علی مقام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، وہ ہستی جس کو اللہ کے رسول نے کہا حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صاحبزادے اور حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم کے لخت جگر، آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ ایک شخص کے خلاف، یزید کے خلاف آپ نے 72 قربانیاں اللہ کے رستے میں پیش کر دی؟ یقیناً یہ واقعہ سمجھنے کے لیے، سوچ اور فکر رکھنے والوں کے لیے بہت سے نتائج کا موجب بن سکتا ہے۔ اس ایک مین کوسچن کو ایڈریس کرنے کے لیے میں نے اہل علم کے لٹریچر کو کھنگالا، کتابوں کے اوراق کو الٹ پلٹ کیا، اور میری کم عقلی میں جو بات سما سکی وہ جواب آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ امام علی مقام آپ نے جو لوگوں سے خطاب کیا، اس خطاب کو میں نے اپنی کم عقلی کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کی، تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو باتیں اس میں سے میں سمجھا، اور اس سوال کے جواب کے طور پر جو ساری باتیں اس خطبے میں کہی گئی، آج وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کوشش میری ہوگی کہ گفتگو جامع ہو اور مختصر ہو۔ اس سوال کے ضمن میں اور بہت سارے سوال میرے ذہن میں آئے، آخر پورے خاندان کو قربان کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ آخر کیا یزید فزیکل ایک اپیرنس میں شریعت کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھا؟ آخر یہ کوئی ایمان کی اور شرک کی جنگ تو نہیں تھی؟ یہ کوئی بدر اور حنین والے مخالفین تو نہیں تھے؟ یہ بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ تو کیا ضرورت پیش آئی کہ 6 ماہ کے بچے بھی اللہ کے رستے میں قربان کرنے پڑے؟ ان تمام سوالوں کے جواب، اور اس کے علاوہ وہ سارے اعتراضات جو آج کے لوگ کرتے ہیں کہ آپ نے دین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، آخر آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ کسی کو کہیں، اس کو سمجھائیں، ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، یہ سارے اعتراضات، اور امام علی مقام کے اسوہ سے ہم اور چند چیزیں کیا لے سکتے ہیں، لیکن ساری چیزیں اس سوال کے ضمن میں عرض کی جائیں گی، کیونکہ بڑا ڈائیورس ٹاپک ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی عقل کو
اور اپنی سوچ کو ایک اس سوال کے جواب پر مرکوز رکھوں۔ اس سوال کا جواب مجھے امام علی مقام کے خطبے سے ملا۔ امام علی مقام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور اپنے اس پورے نصب العین کی وضاحت کرتے ہیں کہ آخر وہ یزید کے مقابلے میں کیوں آئے اور یزید کے خلاف اعلان جہاد کیوں کیا۔ آپ خطاب فرماتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ظلم کرتا ہے، ظالم ہے، اور اس ظالم شخص کے خلاف کوئی شخص اپنے قول سے یا اپنے فعل سے، یعنی اپنی تحریر یا اپنی تقریر یا اپنے عمل کے ذریعے عملی میدان میں آ کر اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہوگا، یعنی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ قیامت والے دن برا ہوگا، دوزخ کا ٹھکانہ ہوگا ان کا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم دیکھو یہ لوگ شیطان کے پیروکار بن گئے ہیں۔ یزید اور یزید کا جو لشکر تھا اور یزید کے جو ماتحت لوگ تھے وہ شیطان کے پیروکار بن گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ سرکش ہو گئے اللہ کے رستے سے، یہ اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں، ڈیوائن لیمٹس کو توڑ رہے ہیں، یہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کی سرکشی کو حق سے اور عدل سے بدل دینے کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ اب میں آپ کی اس پوری گفتگو سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس گفتگو میں اگر آپ سوچیں تو آپ کے سارے اعتراضات زائل ہو سکتے ہیں۔ جب آپ نے فرمایا نا کہ لوگوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ظلم کے خلاف جو شخص نہیں نکلتا، اپنے قول سے اپنے فعل سے اس کے خلاف اعلان جہاد نہیں بلند کرتا، کلمہ حق نہیں بلند کرتا، ایسے شخص کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے۔ وہ حدیث تو آپ نے بھی سن رکھی ہوگی، اگر کوئی کسی شخص کو برائی کرتا دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتا، پھر اس سے نچلا درجہ، اس سے کم رینک یہ ہے کہ وہ شخص تحریر سے یا تقریر سے، یعنی زبان سے اس کو برا کہے۔ اور اگر وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا تو پھر ایمان کی لوسٹ رینک یہ ہے کہ وہ شخص صرف دل میں اس کو برا جانے، ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ۔ اور ہماری قوم اگر اس حدیث کو سمجھ جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہمارے وہ ساری باتیں کہ اگر ہم کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ غلط کر رہا ہے، وہ کوئی گناہ میں ملوث ہے، ہم اس کو روکے تو بڑے بڑے نام نہاد ذہین اور فتین اور علم اور فہم اور ادراک رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہر شخص نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ وہ آپ اس کی چھوڑیں، آپ اپنی قبر کی فکر کریں، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ اس کے جواب دہ نہیں ہیں۔ کیا اگر ہم اس نظریے کے تحت چلیں تو یہ لوگ تو پھر امام علی مقام پر بھی اعتراض کریں گے کہ یزید کا کردار جیسا بھی تھا، آپ اس کو چھوڑیں، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، آپ یزید کے اعمال کے ذمہ دار تو نہیں ہیں، آپ نے دین کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا۔ جیسا کہ یہ اعتراض بہت سارے دیندار لوگوں پر بھی کیا جاتا ہے کہ کیا آپ نے دین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ تو آپ یقین کریں کہ ہر مسلمان نے دین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ ہر وہ مسلمان یا ہر وہ شخص جو کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام اس کی ذمہ داری ہے۔ اسلام is not telling us the concept of رہبانیت۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے میدان عمل میں نکلنا ہے۔ اسلام کبھی بھی مصلی بچھا کر، گھروں میں بند ہو کر اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے عبادات کرنے کا یہ درس اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام تو ایک سسٹم ہے جو پوری دنیا پر امپلیمنٹ ہونے کے لیے آیا ہے۔ وہ تبھی امپلیمنٹ ہوگا جب آپ اس دنیا میں رہ کر، اس کے معاملات میں رہ کر اسلام کے سسٹم کو خود پر سب سے پہلے اور باقی تمام دنیا پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی کوشش کریں گے۔ تو امام علی مقام کا اسوہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ برائی کو روکیں، اور آج ہماری پوری قوم ایک امن اور اس نام پر پتہ نہیں ان کو کس نے یہ سبق پڑھا دیا، کون سے نام نہاد مفکر ایسے آ گئے جنہوں نے ان کو یہ سبق پڑھا دیا کہ آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، آپ آرام سے زندگی گزاریں اینڈ دیٹس آل، آپ کی بات ختم، اس سے آگے آپ نے کچھ نہیں کرنا، اور جنت تو آپ کے انتظار میں ہے، اور جنت کی وہ ساری نعمتیں وہ تو بنی ہی آپ کے لیے ہیں۔ یہ کس نے آپ کو سوچ دے دی؟ اگر اس قدر آسان ہوتا تو امام علی مقام 72 کی تعداد میں اللہ کے رستے میں قربانیاں میدان کربلا کے تپتے ریگزار پر کبھی پیش نہ کرتے۔ دین کے رستے پر چلنا یقیناً ایک ہمت والا کام ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ ساری لگژریز کے ساتھ رہتے ہوئے دین کے رستے پر چلیں، آپ کیسے چل سکتے ہیں؟ آپ کو قربانیاں سیکریفائسز دینے پڑیں گے۔ لہٰذا پہلی تو بات سمجھیں کہ آپ ظالم کے خلاف، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں،
کیونکہ ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ جہاد ہے، اور اگر آپ تلوار والا جہاد نہیں کر سکتے، آپ یہ والا جہاد تو کر سکتے ہیں۔ اب اور اس خطاب میں سے باتیں اخذ کریں تو آپ نے اپنا نصب العین بتا دیا کہ یزید کے خلاف کیوں نہیں کرنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ ظالم ہے، کیسے ظلم کرتا تھا وہ؟ ظالم اس طرح ہے کہ وہ شخص اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، وہ شخص شریعت کی مخالفت کرتا ہے۔ بظاہر تو وہ شخص بیئرڈ بھی رکھی تھی اس نے، صاحب جبہ و دستار تھا، اور بظاہر تو وہ نمازیں پڑھاتا تھا، مسجد کا امام تھا، جمعے کا خطبہ دیتا تھا، لیکن وہ نمازیں چھوڑتا تھا، یعنی بے نمازی بھی تھا، وہ فاسق اور فاجر بھی تھا، یعنی شرابی بھی تھا، زانی بھی تھا، اور عورتوں کا ناچ گانا دیکھنا، یہ سارے معاملات وہ کرتا تھا۔ یہ وہ مین وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے امام علی مقام یزید کے خلاف نکلے۔ اور کیا وجہ تھی؟ اور یہ وجہ تھی کہ شریعت کے کرائٹیریا اور میرٹ کو گرا دیا ہے۔ شریعت کا میرٹ کیا تھا کہ جب بھی خلیفہ منتخب ہوگا تو ایک شورا بنے گی، ان سارے معاملات کو جس کو قرآن نے بیان کیا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے بیان کیا، یہ ان سارے معاملات کے خلاف جا کر مسلمانوں کا حاکم بننا چاہتا تھا۔ اور ایک تو اس نے وہ میرٹ کو ختم کیا، دوسرا یہ کہ اس کا خود کا کرائٹیریا بھی نہیں تھا کہ یہ شخص مسلمانوں کا حاکم بن سکے اور اللہ کی امانت کا، خلافت کا امین بن سکے۔ تو امام علی مقام نے کہا کہ یہ شخص کا کردار ایسا نہیں ہے کہ یہ شخص مسلمانوں کا حاکم بن سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے کردار میں یہ ساری چیزیں تھیں، وہ فاسق تھا، فاجر تھا، زانی تھا، شرابی تھا، بے نمازی تھا، عورتوں کا ناچ گانا دیکھتا تھا۔ یہ وہ مین وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے امام علی مقام نے کہا یہ شخص ظالم ہے، یہ حلال اور حرام میں فرق نہیں کر رہا، میرا کام ہے کہ میں اس کے خلاف اعلان جہاد بلند کروں۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ جن لوگوں کو آپ اپنا حاکم اور رہنما تسلیم کیے ہوئے ہیں، کیا ان کے کردار ان سارے عیب سے مبرہ ہیں؟ ہمارے ملک اور اس پاکستان کے اندر ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہے اوپر، آپ دیکھیں کیا ان کے کردار میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں؟ تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کس صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ آپ حسینی بن کر ان کے خلاف اعلان جہاد بلند کریں گے، یعنی کلمہ حق بلند کریں گے، یا آپ یزیدیوں کی طرح ان کی حمایت میں نکل جائیں گے؟ آپ کو یہ سوچنا ہوگا۔ امام علی مقام کی جنگ شریعت کے مخالف شخص کے خلاف تھی، تو آپ دیکھیں کہ شریعت کی مخالفت کہاں کہاں کی جا رہی ہے، کون کون شخص کر رہا ہے۔ اور اگر ایسا شخص کر رہا ہے جس کو آپ اپنا حاکم تسلیم کیے ہوئے ہیں، تو وہ شخص تو کسی بھی طرح حاکم ہونے کا، خلیفہ ہونے کا مجاز نہیں ہے۔ جب میں نے یہ امام علی مقام کا خطبہ دیکھا، آپ کا یہ وعظ پڑھا، تو آپ یقین کریں کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ پاکستانی قوم کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ مطلب حلال اور حرام والا کوئی فرق نہیں رہ گیا ہماری قوم کے اندر۔ شراب بھی چل رہی ہے ہماری یونیورسٹیز میں، کالجز میں، نشہ عام ہے، شراب عام ہے، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں ان میں یہ بہت عام سی چیز ہے، سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان میں کلبز کھل گئے، فحاشی کے بہت بڑے بڑے اڈے بن گئے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کیا یہ ساری چیزیں یزیدیت کی سوچ اور اس کی تھاٹ اور فکر کو پروموٹ نہیں کرتی؟ اگر کرتی ہیں تو آپ کو ان کے خلاف ہونا پڑے گا، آپ کو حسینی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ہمارے ملک کے اندر سود ایک وہ چیز ہے جس سے اب ہماری قوم اپنی جان نہیں چھڑا رہی۔ ایک سود کے بارے میں یہ روایت ہے، اور دوسرا اس شخص کے بارے میں جو شخص اللہ کے ولیوں سے بغض رکھتا ہے اور دشمنی رکھتا ہے، کہ یہ لوگ ڈائریکٹ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، اعلان جنگ ہو رہا ہے ان کے خلاف۔ آپ مجھے بتائیں کیا امام علی مقام کی فکر اور آپ کا جو نظریہ تھا، کیا وہ ان ساری چیزوں کو پروموٹ کرتا تھا یا ان کے مکمل خلاف تھا؟ تو یقیناً خلاف تھا۔ تو آپ لوگ اگر حسینی ہیں تو آپ ان چیزوں کے خلاف کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ ان کے خلاف کلمہ حق بلند کیوں نہیں کر رہے؟ آپ دیکھیں کہ یزید اپنی فزیکل اپیرنس میں بالکل ایک صاحب جبہ و دستار والا شخص تھا، لیکن کردار میں چند فیکٹرز ایسے برے تھے کہ جس کی وجہ سے امام علی مقام نے کہا یہ کبھی بھی مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ تو کیا آج ہم نے یہ کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ ہم اس شخص کو حاکم بنائیں گے جس کے اندر یہ کرائٹیریا ہو؟ ہمارے تو کرائٹیریا اور سارا وہ میرٹ فارمولا ہی بدل گیا، ہم نے کچھ اور ہی معیار اپنے قائم کر لیے۔ اور آپ یقین کریں کہ یزید نے اللہ کے نظام کے خلاف جا کر صرف اکثریت کو مال اور پیسے کی ذریعے سے اپنی بیعت پر مجبور کیا اور کثرت حاصل کی۔ اگر یہ ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا تو آپ یقین کریں کہ ڈیموکریٹک سسٹم کے مطابق تو قانون یزید کی حکومت کو پروٹیکٹ کرتا، لیکن امام علی مقام اس ڈیموکریٹک سسٹم کے خلاف تھے۔ یہ جمہوری نظام کبھی بھی ایک مسلمانوں کا سسٹم نہیں ہے۔ خلافت
مسلمانوں کا نظام ہے اور خلافت کا جو اصول ہے اس اصول کی بنیاد پر چلیں گے تو ملک ترقی کرتے ہیں۔ میں اگر آپ سے یہ سوال بھی کروں کہ آپ باقی سارے فیکٹر نکال دیں، صرف آپ ایک فیکٹر رکھیں کہ اگر صرف اور صرف یزید ایک برائی کر رہا ہوتا، ایک عیب اس کے اندر ہوتا، وہ عیب کیا تھا کہ وہ شخص فاسق ہوتا، صرف اعلانیہ گناہ کرنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے، صرف وہ یہ کر رہا ہوتا، تب بھی امام علی مقام اس کے خلاف نکلتے کہ یہ شخص شریعت کے خلاف عمل کر رہا ہے اور یہ شخص مسلمانوں کا حاکم بنا ہوا ہے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک ایسا شخص مسلمانوں کا، پوری امت مسلمہ کا خلیفہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دے؟ تو امام علی مقام کے خطبے نے وہ سارے اعتراضات زائل کر دے، وہ سارے سوالوں کے جواب، اب ان سارے کوسچنز کا ایک کلیئر آنسر ہو گیا، ان کی سب کی کلیریفیکیشن ہو گئی، تشفی ہو گئی۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں امام علی مقام کے کردار سے کیا چیزیں لینی ہیں، اور ہمیں یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے امام علی مقام کی طرح کیسے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ہم نے امام علی مقام کی طرح کیسے باطل کو للکارنا ہے، ہمیں کیسے امام علی مقام کی سیرت کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، اور کیسے ہم نے اپنے کردار میں جھانکنا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کہیں یزیدیت والی صفات تو نہیں پائی جاتی، اگر ہیں تو ہم اس کی معافی اور تلافی کریں، اور ہم اپنے آپ کو حسینی لشکر میں دوبارہ سے شامل کرنے کے لیے اپنے کردار کو امام حسین کی طرح اور امام حسین کی طرز پر بدلنے کی کوشش کریں، تبھی ہماری کامیابی اور ہماری نجات ممکن ہے۔